تاکہ جدا ہو جائیں. اور وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور یہ کہ تم میں سے ہر آدمی کو بتایا جائے کہ جی یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، اور اس کو پتہ چل جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرتے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے، انبیاء علیہم السلام میں سے جسے چاہے پروردگار منتخب فرماتے ہیں. وہ پروردگار عالم وحی کے ذریعے سے رسول اللہ مبارک اور انبیاء علیہم السلام پر مختلف چیزوں کو، اس کو انباء غیب کہتے ہیں، غیب کی خبریں وحی کے ذریعے سے پروردگار عالم نبیوں کو بتاتے رہتے ہیں، اور وہ بھی اتنا جتنا رب العالمین کو منظور ہو. فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لے اللہ اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر. اس آیت کا ایک غلط معنی بھی پہنایا جاتا ہے، اور اس آیت سے خصوصاً رسول اللہ مبارک کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے، مشرق سے لے کر مغرب تک، اور آدم علیہ السلام بلکہ دنیا کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اور اس کے بعد تک، اور اسی طرح ہر چیز کا، ما کان اور ما یکون کا، جو کچھ ہو چکا ہے، جو آئندہ ہونے والا ہے، ایک ایک ذرے کا علم رکھتے ہیں. ایسی بات نہیں. یہ غیر ذاتی غیب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بے شمار علوم سے نوازا، اور سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا، لیکن کائنات کے ذرے ذرے کا نہیں. ہاں، شریعت کے حوالے سے اور ہدایت کے اعتبار سے جتنی کائنات میں انسانوں کو ضرورت تھی، پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم عطا فرمایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دین مکمل کر دیا، دین کامل مکمل. دین کے اعتبار سے کوئی چیز، ہاں اب اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ مبارک تو پنکھا نہیں بنا سکے، پنکھا فٹ نہیں کر سکے، مشین نہیں بنا سکے، فلاں کام، اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ ہماری دین کی ضرورت نہیں تھی. دین کی جتنی ضرورت تھی پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. لیکن کائنات کے ذرے ذرے تو پھر میں ایک صرف آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹا سا سوال رکھتا ہوں، یہ بات خود بخود سامنے آ جائے گی. یہ سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران ترتیب کے اعتبار سے، یہ آپ جب قرآن کریم کھولیں گے تو آل عمران کے ساتھ یہاں پر لکھا ہوگا 3. اگر اس کے ابتدا میں چلے جائیں جہاں سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، سورہ آل عمران جہاں شروع ہوتی ہے وہاں پر ہوگا کہ سورۃ آل عمران مدنیہ. ٹھیک ہے، ایک طرف لکھا ہوگا 3 اور دوسری طرف لکھا ہوا ہے 89، 1 کم 90. کیا معنی ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ترتیب، یہ جو مصحفی ترتیب ہے قرآن کریم کی، مصحفی ترتیب جو ہے، پہلی سورت سورہ فاتحہ، دوسری سورہ بقرہ، اور تیسری سورت کون سی ہے؟ تو یہاں پر لکھ دیا 3. ایک ہے ترتیبی نزولی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورتیں نازل فرمائی ہے اس کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب یہ نہیں ہے. ترتیبی نزولی میں سب سے پہلی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق کی ہے. تو یہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے 89، 1 کم 90، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت نزول کے اعتبار سے اس ترتیب سے اس کا نمبر ہے 89واں، 1 کم 90 نمبر ہے اس کا. اور قرآن کریم کی کل صورتیں کتنی ہیں؟ 114. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب عطا فرما دیا تو غیب میں قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن بھی ہے. تو پھر اس کے بعد جو 25 سورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ان کی ضرورت تھی؟ ہاں، تو ضرورت نہیں رہی نا. اگر ہم اس آیت کو مان لیں کہ رسول اللہ مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرما دیا، تو پھر اس کے بعد سورہ نساء، سورہ مائدہ جیسی اتنی بڑی بڑی صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان کی ضرورت تھی؟ پھر تو ضرورت نہیں رہی. اس لیے علماء نے ایک عجیب نکتہ لکھا
کہ جو شخص کہتا ہے کہ رسول اللہ مبارک عالم الغیب تھے، کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے تھے، وہ قرآن کے منکر ہے، وہ وحی کے منکر ہے۔ وحی کا معنی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی، بڑا مشہور واقعہ ہے، 28ویں پارے کی پہلی سورت جو ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ عجیب آیات ہیں یہ۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر دیا، وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی۔ زہار کا مطلب یہ ہے، مختصر میں عرض کر دوں کہ اپنے ان محرمات، ماں، بیٹی، بہن، اس طرح ان کے جسم کے اس عضو کے ساتھ تشبیہ دے دے جس کا دیکھنا حرام ہے مرد کے لیے۔ مثلا ایک بھائی اپنی بیوی، اپنی بہن کا پیٹ نہیں دیکھ سکتا، اپنی ماں کی پیٹھ نہیں دیکھ سکتا، اپنی ماں کی ران نہیں دیکھ سکتا، اپنی بیٹی کی ران نہیں دیکھ سکتا۔ ان کے ساتھ اگر اپنی بیوی کو تشبیہ دے دے کہ کہہ دے تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یا میری ماں کا پیٹ، یا میری بہن کا ران، اس طرح کوئی لفظ کہہ دے، اس کو زہار کہتے ہیں۔ جاہلیت میں یہ طلاق سمجھی جاتی تھی۔ ایک شخص نے، صحابی نے اپنی بیوی کو کہا، اور وہ آئی رسول اللہ مبارک کی خدمت میں کہ حضور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے لیے خاون اگر میری قسمت میں اللہ نے لکھا ہوگا تو مجھے خاون مل جائے گا، اور میرے خاون کو بیویاں مل جائیں گی، لیکن ہمارے بچوں کو ماں باپ نہیں ملیں گے۔ اگر میرے پاس رہے تو باپ کی شفقت سے محروم رہیں گے، باپ کے پاس چلے جائیں گے ماں کی ممتا سے محروم ہو جائیں گے۔ رو رہی تھی۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، حضور نے فرمایا ابھی تک اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو حضور فرمایا ابھی میں بتا دیتا ہوں۔ رسول اللہ مبارک عالم الغیب نہیں، فرمایا صبر کرو۔ پھر آیات اتری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی حکم نازل فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح کا لفظ کہہ دے تو پھر وہ فدیہ دے گا، اس کا فدیہ تفصیل ہے، وہاں پر وقت اتنا نہیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینی ضرورت کے جو کچھ چاہیے تھا، جتنی ضرورت تھی، وہ پروردگار عالم نے، اور ویسے بھی کئی امور، جنت کا علم، جہنم کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، اسی طریقے سے پل صراط کے بارے میں، حشر کے بارے میں، یہ تمام باتیں حدیث جبریل ہے، مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل۔ جبریل علیہ السلام آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال ہے، حضور سے فرمایا کہ ایمان کیا، حضور نے بتا دیا، وقت میں تفصیل پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکا۔ اسلام کے بارے میں پوچھا، اسلام کے بارے میں بتا دیا۔ احسان کے بارے میں پوچھا، احسان کے بارے میں بتا دیا۔ قیامت کے بارے میں پوچھا، حضور نے کیا فرمایا؟ مل مسئول منها اعلم من السائل، مل مسئول عنها بعلم من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ جیسے آپ کو نہیں پتا ویسے مجھے نہیں پتا۔ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں ہے، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، سورہ یاسین شریف میں ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھائی۔ شعر و شاعری ایک مستقل فن ہے، لاکھوں کتابیں ہیں دنیا میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کا فن نہیں سکھایا۔ جادو، سحر ایک مستقل فن ہے، رسول اللہ مبارک کو کہانت ایک مستقل فن ہے، علم رمل، علم جفر وغیرہ وغیرہ، یہ کئی چیزیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سکھائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگلی سورت ہے، اگلی سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ